پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ دوسرے راوی کی طرف منتقل ہونا، اس کے 8 طریقے تھے، جس میں سے 6 طریقے بیان ہو گئے، 7 و 8 آج بیان ہوں گے۔ 7واں طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے سفر میں یا موت کے وقت کسی کتاب کی وصیت کرے۔ السلام علیکم۔ کوئی شخص سفر کے وقت یا موت کے وقت ایک کتاب کی وصیت کرے اور موصلہ اسی کتاب سے روایت کو نقل کرے، تو بعض سلف نے کہا ہے کہ یہ نوع از اذن ہے اور شبہ عرض و مناولہ ہے۔ مناولہ اور عرض دونوں طریقے کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، تو چونکہ یہ نوع از اذن ہے وصیت کرنے والے کی طرف سے کتاب کے بارے میں، اس لیے موصلہ اس روایت اور کتاب کو نقل کر سکتا ہے۔ پس 7واں طریقہ ہے وصیت کے ذریعے سے نقل کرنا۔ 8واں طریقہ ہے وجادت۔ وجادت وجدہ سے نکلا ہے، اور وجدہ کا مطلب ہے کہ انسان واقف ہو جائے احادیث پر بخط راوی، چاہے اس راوی کا انسان ہم عصر ہو یا ہم عصر نہ ہو۔ بس اس شخص کے لیے روایت کرنا اس خط راوی سے احادیث کو صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ کہے گا کہ میں نے پایا ہے وجدت، یا کہے گا قرأت بخط فلان او فی کتابہ، میں نے اس کے خط سے پڑھا ہے یا اس کی کتاب سے پڑھا ہے۔ اور اس روایت پر عمل کرنا بھی جائز ہے جب وثوق پیدا ہو جائے کہ کتاب اسی کے خط سے لکھی گئی ہے یا کتاب جو چھپی ہے اسی مؤلف کی کتاب ہے۔ پچھلے 7 طریقے نقل کے اس پر
کم عنایت ہوئی ہے۔ قوم نے زیادہ تر کسی 8ویں طریقے کو اپنایا ہے، اور یہ گزشتہ کی نسبت تساہل اختیار کرنا 7 طریقوں میں اس کی ایک علت طبیعی بھی موجود ہے، اس لیے کہ یہ اب کتابیں جو ہے دستیاب ہے، اسی میں دیکھ کر اس کتاب کے حوالے سے نقل کر دیتے، آسانی نہیں، بجائے اس کی کہ ہر روایت کو اتنی مشقت سے حاصل کیا جائے کہ اس کے پیچھے جایا جائے اور راوی کے سلسلے اس طرح لے کر آئیں، یہ مشکل کام ہے۔ اسی کو ڈاکٹر صبحی صالحی نے یوں لکھا ہے، اسی مطلب کو جو ابھی ہم نے عرض کیا کہ یہ 7 طریقے ذرا مشکل طریقے ہیں، اور یہ 8واں طریقہ آسان ہے، کتاب میں دیکھ کے اس کے حوالے سے نقل کر دیا، نہیں تو مشکل کام نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صبحی یہ کہتے ہیں کہ قافلوں میں یہ بات رائج تھی کہ وہ حدیث کو طلب کرنے کے لیے قافلے بنا بنا کر کے نکلا کرتے تھے، پھر یہ قافلے کا سسٹم روز بروز سست پڑتا گیا، کمزور ہوتا گیا، اور یہ قافلے والے جو استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ وہ زبانی باتوں پر اعتماد کرے یا بالمشافہہ جو مباشرتاً ملاقات کر کے بات ہوئی ہے اس پر اعتماد کرے، بلکہ وہ اپنے سواریوں کو دوڑا کر کے امام تک پہنچتے تھے، امام یعنی اس فن کا ماہر، اس کے تک پہنچتے تھے، حتیٰ یہ کہ جب ان کے سامنے پہنچتے تھے تو ان سے کسی کتاب کے لینے کے بعد قانع ہوا کرتے تھے، وہ کتاب کہ جو یا تو استاد اور امام خود پیش کرے، امام علم پیش کرے، یا یہ خود اس کتاب کو ان کے اوپر عرضہ کرتے تھے، یعنی پیش کرتے تھے کہ ہمیں یہ کتاب ملی ہے، آپ اس سلسلے میں بتائیے۔ جب وہ لوگ اجازہ حاصل کرتے تھے استاد سے، اور استاد کی اجازت سے اب وہ روایتیں جو حاصل کی تھی امام اور استاد سے اس کو نقل کیا کرتے تھے، اور امام یعنی امام علم وہ بھی اپنی مرویات کا اعلان کرتے تھے یا وصیت کرتے تھے کہ بعض مکتوبات یا بعض روایات یا مرویات جتنی ہیں، اور اب چونکہ استاد کی اجازت ہوا کرتی تھی تو ان روایات کو یہ لوگ قافلے والے مطمئن ہو کر کہ ہم نے اپنے امام یا استاد سے لے کر یہ حدیثیں پیش کی ہیں، گویا کہ ان کو ان کے صاحب نے اجازت دی ہے، اس میں کوئی اشتباہ یا ابہام موجود نہیں ہے۔ یہ تو پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن جو متاخرین آئے انہوں نے ان زحمتوں کو برداشت نہیں کیا کہ قافلے میں جاؤ امام کے پاس اور استاد کے پاس، ان سے حدیثیں لے کر آؤ، کتابیں لے کر آؤ، یا ان کو کتابیں عرضہ کرو مثلا۔ انہوں نے اس سفر اور قافلے کی کوئی حاجت نہیں دیکھی اور نہ کوئی مشقت کی زحمت اٹھائی، بلکہ ان کے لیے اور ان کے غیر کے لیے انہوں نے دیکھا کہ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا مخطوطات میں لکھا ہوا اپنی خطی کتاب میں، وہ روایت کر سکتے ہیں،
چاہے ان کتاب کے لکھنے والوں سے ملاقات ہو یا ملاقات نہ ہو، انہی کتابوں سے نقل کر سکتے، کہتے ہیں فلاں کتاب سے ہم نے یہ روایت لی ہے مثلا، اب اس تک جو ہے پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس اسی کتابوں سے جو ہے کام چلایا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک روایت سنا، محمد ابن حسن ابن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے جعفر ثانی سے پوچھا، امام علیہ السلام سے، جعلت فداک ان مشائخنا رووا عن ابی جعفر و ابی عبداللہ، کیا ہمارے بزرگان روایت کو یا امام باقر یا امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں؟ وَكَانَتِ التَّقِيَّةُ شَدِيدَةً، اس زمانے میں تقیہ بہت شدید تھا۔ فَكَتَبُوا كُتُبَهُمْ، تو انہوں نے اپنی اپنی کتابیں مشائخ نے لکھی، وَلَمْ نَرْوَوْا عَنْهُمْ، اور ہم نے بھی ان مشائخ سے روایت کو نقل نہیں کیا۔ فَلَمَّا مَاتُوا صَارَتِ الْكُتُبُ إِلَيْنَا، اور جب یہ مشائخ مر گئے تو کتابیں ہم تک آئیں۔ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا، حدثوا بہا، ان کتابوں سے حدیثوں کو بیان کرو، فإنہا حق، کیونکہ وہ کتابیں حق ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جانے کی ضرورت نہیں، کتابوں سے بھی علم مل جاتا ہے تو وہ بھی کفایت کرتا ہے، قافلے بنا بنا کر کے زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم پرانے زمانے میں جو علماء دیکھتے تھے کہ اتنی زحمت کے بعد حدیثوں کو حاصل کیا کرتے تھے، اتنی زحمتوں کے بعد کتابیں حاصل کرتے تھے، اب ساری کتابیں دستیاب، اسی کے حوالے سے روایت کو نقل کیا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ